I am محمد اظہرالدین شیخ فرام تعلیم روزگار صحت اردو میگزین اورنگ آباد۔ ہم نے اس سے پہلے سورہ الانعام کا پارٹ نمبر 1 کیا تھا مکمل آیت نمبر 75 تک۔ انشاءاللہ اب ہم اس کے آگے بڑھیں گے، ہم اس سے آیت نمبر 74 سے آج شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آیت نمبر 74 74۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو معبود مانتے ہو، عبادت کے لائق مانتے ہو؟ میں تم کو اور تمہاری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ آیت نمبر 75 اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو دکھا دی آسمان اور زمین کی حکومت، اور تاکہ اس کو یقین آ جائے۔ آیت نمبر 76 پھر جب رات نے اس پر اندھیرا کر لیا، اس نے ایک تارے کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا میں ڈوب جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ آیت نمبر 77 پھر جب اس نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا اگر میرا رب مجھ کو ہدایت نہ کرے تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ آیت نمبر 78 پھر جب اس نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے لوگو، میں اس شرک سے بری ہوں، اس شرک سے دور ہوں، اس میں شامل نہیں ہوں جو تم کرتے ہو۔ آیت نمبر 79 میں نے اپنا رخ، اپنا جو سمت ہے، اپنی دشا 100 ہو کر اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں نہیں ہوں۔ میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو ملانے والوں کے ساتھ میں شریک نہیں ہوں، ان کے ساتھ نہیں ہوں۔ آیت نمبر 80 اور ابراہیم کی قوم اس سے جھگڑنے لگی۔ اس نے کہا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ اس نے مجھے راہ دکھا دی ہے، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، مگر یہ کہ کوئی بات میرا رب ہی چاہے۔ میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، کیا تم نہیں سوچتے؟ آیت نمبر 81 اور میں کیوں کر ڈروں تمہارے شریکوں سے، جبکہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک ٹھہراتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نہیں اتاری، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں اتارا۔ اب دونوں فریقوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم علم رکھتے ہو؟ آیت نمبر 82 جو لوگ ایمان لائے اور انہیں ملایا، انہوں نے اپنے ایمان میں کوئی نقصان، جو لوگ ایمان لائے اور نہیں ملایا انہوں نے اپنے ایمان میں کوئی نقصان، انہی کے لیے امن ہے اور وہی سیدھی راہ پر ہے۔ آیت نمبر 83 یہ ہے ہماری دلیل جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی۔ ہم جس درجے چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں، ہم جس کے درجے چاہتے بلند کرتے ہیں، یعنی اللہ، بے شک تمہارا رب حکیم اور علیم ہے۔ آیت نمبر 84 اور ہم نے ابراہیم کو اور اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو بھی ہم نے ہدایت دی اس سے پہلے، اور اس کی نسل میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور ہم نیکوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ آیت نمبر 85 اور زکریا اور یونس اور لوط کو بھی۔ آیت نمبر 85 پھر سے 85 اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی، ان میں سے ہر ایک صالح تھا۔ آیت نمبر 86 اور اسماعیل اور السی اور یونس اور لوط کو بھی، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت عطا کی۔ آیت نمبر 87 اور ان کے باپ داداؤں اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی، اور ان کو ہم نے چن لیا اور ہم نے سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ آیت نمبر 88 یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے سرفراز کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، اور اگر وہ شرک کرتے تو ضائع ہو جاتا، ویسٹ ہو جاتا جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔ آیت نمبر 89 یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی، بس اگر یہ مکہ والے اس کا انکار کر دے تو ہم نے اس کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ آیت نمبر 90 یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی، بس تم بھی ان کے طریقے پر چلو، کہہ دو میں اس پر سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، یہ تو بس ایک نصیحت ہے دنیا والوں کے لیے۔ آیت نمبر 91
اور انہوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان کو کوئی چیز نہیں اتاری، کہو کہ وہ کتاب کس نے اتاری تھی جس کو لے کر موسیٰ آئے تھے، اور وہ روشن تھی اور رہنمائی تھی لوگوں کے واسطے، جس کو تم نے ورق ورق کر رکھا ہے۔ کچھ کو ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور تم کو باتیں سکھائی جن کو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا، کہو کہ اللہ نے اتاری، پھر ان کو چھوڑ دو کہ وہ اپنی کج بحثوں میں کھیلتے رہے۔ آیت نمبر 92 92۔ اور یہ کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے، برکت والی ہے، تصدیق کرنے والی ہے، سچائی بیان کرنے والی اس کی جو ان سے پہلے ہے، اور تاکہ تو ڈرائے مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس والوں کو، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی اس پر ایمان لائیں گے، اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 93 93۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹی تہمت باندھے، یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو، اور کہے کہ جیسا کلام خدا نے اتارا ہے میں بھی اتاروں گا۔ اور کاش تم اس وقت کو دیکھو جب کہ یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے، اور فرشتے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ لاؤ اپنی جانیں نکالو۔ آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس وجہ سے کہ تم اللہ پر جھوٹی باتیں کہتے تھے اور تم اللہ کی نشانیوں سے تکبر کرتے تھے۔ آیت نمبر 94 94۔ اور تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آ گئے جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور جو کچھ اسباب ہم نے تم کو دیا تھا وہ سب کچھ تم پیچھے چھوڑ کر آئے، اور ہم تمہارے ساتھ ان سفارش والوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی حصہ ہے۔ تمہارا رشتہ بالکل ٹوٹ گیا اور تم سے جاتے رہے وہ دعوے جو تم کرتے تھے۔ آیت نمبر 95 95۔ بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے، اور وہی بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے۔ وہی تمہارا اللہ ہے، پھر تم کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو۔ آیت نمبر 96 96۔ وہی برآمد کرنے والا ہے صبح کا، اور اس نے رات کو سکون کا وقت بنایا اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا۔ یہ ٹھہرایا ہوا ہے بڑے غلبے والے کا، بڑے علم والے کا۔ آیت نمبر 97 97۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے سے خشکی اور تری، یعنی کہ جو سوکھا ہے اور گیلا، اس کے تری کے اندھیروں میں راستہ پاؤ۔ بے شک ہم نے دلائل کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں۔ آیت نمبر 98 98۔ اور وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، پھر ہر ایک کے لیے ایک ٹھکانہ ہے، ہر ایک کے لیے اس کے سونپے جانے کی جگہ۔ ہم نے دلائل کھول کر بیان کر دی ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھے۔ آیت نمبر 99 اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے نکالی اگنے والی چیز، پھر ہم نے اس سے سرسبز شاخ نکالی جس سے ہم تہ بتہ دانے پیدا کرتے ہیں، اور کھجور کے گابھے میں سے پھل کے گچھے جھکے ہوئے ہیں، اور باغ انگوروں کے اور زیتون کے اور انار کے آپس میں ملتے جلتے اور جدا جدا بھی۔ ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھولتا ہے اور پھلتا ہے، اس کے پکنے کو دیکھو جب وہ پکتا ہے، بے شک ان کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان کی طلب رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 100 اور انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک قرار دیا حالانکہ اللہ نے ہی ان کو پیدا کیا ہے، اور انہوں نے بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراشی۔ پاک اور برتر ہے وہ ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 101 وہ آسمان اور زمین کا موجد ہے، بنانے والا ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ آیت نمبر 102 یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا خالق ہے، پس تم اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے، بنانے والا ہے۔ آیت نمبر 103 اس کو نگاہیں نہیں پاتی مگر وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ بڑا باریک بھی اور بڑا خبردار ہے، بڑا باخبر ہے۔ آیت نمبر 104 اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنی آ چکی ہے، آنکھوں کی جو روشنی آ چکی ہے، بس جو بینائی سے کام لے گا، آنکھوں سے کام لے گا اس روشنی سے اور اپنے ہی لیے، اور جو اندھا بنے گا وہ خود نقصان اٹھائے گا، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگراں نہیں ہوں، کوئی نگراں نہیں ہوں۔ آیت نمبر 105 اور اسی طرح ہم اپنی دلیلیں
اپنے پروف مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ، اور تاکہ وہ کہیں کہ تم نے پڑھ دیا، اور تاکہ ہم بھی اچھی طرح کھول دیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں۔ آیت نمبر 106، تم بس اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر وحی کی جا رہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور مشرکوں سے اعراض کرو، دوری اختیار کرو۔ آیت نمبر 107، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، اور ہم نے تم کو ان کے اوپر نگراں نہیں بنایا ہے، اور نہ تم ان پر مختار ہو۔ آیت نمبر 108، اور اللہ کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں ان کو گالی نہ دو، ورنہ یہ لوگ حد سے گزر کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر گروہ کی نظر میں اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر ان سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت اللہ انہیں بتا دے گا جو وہ کرتے تھے۔ آیت نمبر 109، اور یہ لوگ اللہ کی قسم بڑے زور سے کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ اس پر ضرور ایمان لائیں گے۔ کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ اگر نشانیاں آ جائے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 110، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ یہ لوگ اس کے اوپر پہلی بار ایمان نہیں لائے، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے۔ آیت نمبر 111، اور اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ساری چیزیں ان کے سامنے اکٹھا کر دیتے تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہ تھے، الا یہ سوائے اس کے کہ اللہ چاہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ آیت نمبر 112، اور اسی طرح ہم نے شریر آدمیوں اور شریر جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا، وہ ایک دوسرے کو پرفریب باتیں سکھاتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، بس اگر تم انہیں چھوڑ دو کہ وہ جھوٹ باندھتے ہیں، بس تم انہیں چھوڑ دو کہ وہ جھوٹ باندھتے رہیں۔ آیت نمبر 113، اور ایسا اس لیے ہے کہ اس کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہوں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ اس کو پسند کرے، اور تاکہ جو کمائی انہیں کرنی ہے وہ کر لیں۔ آیت نمبر 111، 114، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو منصف انصاف کرنے والا بناؤں، حالانکہ اس نے تمہاری طرف واضح کتاب اتاری ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے واقعیت کے ساتھ، بس تم نہ ہو شک کرنے والوں میں۔ آیت نمبر 115، اور تمہارے رب کی بات پوری سچی ہے اور انصاف کی، کوئی بدلنے والا نہیں اس کی بات کو، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 111، 116، اور اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں ہیں تو وہ تم کو خدا کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں، سوچ میں قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ آیت نمبر 117، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے ان کو جو اس کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور خوب جانتا ہے ان کو جو راہ پائے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 118، بس کھاؤ اس جانور میں سے جس پر اللہ کا نام لیا جائے اگر تم اس کی آیت پر ایمان رکھتے ہو۔ آیت نمبر 119، اور کیا وجہ ہے تم اس جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ خدا نے تفصیل سے بیان کر دی ہے وہ چیزیں جن کو تم پر حرام کیا گیا، حالانکہ خدا نے تفصیل سے بیان کر دی ہے وہ چیزیں جن کو اس نے تم پر حرام کیا، سوا اس کے کہ اس کے لیے تم مجبور ہو جاؤ، اور یقیناً بہت سے لوگ اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کرتے ہیں بغیر کسی علم کے، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے حد سے نکل جانے والوں۔ آیت نمبر 120، اور تم گناہ کے ظاہر کو بھی چھوڑ دو اور اس کے باطن کو بھی، کھلے کو بھی چھوڑ دو اور اس کے چھپے کو بھی، جو لوگ گناہ کما رہے ہیں ان کو جلد بدلہ مل جائے گا اس کا کہ وہ جو کر رہے تھے۔ آیت نمبر 121، 121، اور تم اس جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یقیناً یہ بے حکمی ہے، اور شیاطین القاء کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو تاکہ وہ تم سے جھگڑے، اور اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 122، 122، کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی دی اور اس کو ایک روشنی دی کہ اس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہے، وہ اس سے نکلنے والا نہیں۔
اسی طرح منکروں کی نظر میں ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 123، اور اسی طرح ہر بستی میں ہم نے گناہ گاروں کے سردار رکھ دیے ہیں کہ وہ وہاں ہیلے کریں، حالانکہ وہ ہیلا کرتے ہیں وہ اپنے ہی خلاف کرتے ہیں، حالانکہ جو وہ ہیلا کرتے ہیں وہ اپنے ہی خلاف کرتے ہیں، مگر وہ اس کو نہیں سمجھتے۔ آیت نمبر 124 124، اور جب ان کے پاس کوئی نشان آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہ مانیں گے جب تک ہم کو بھی وہی نہ دیا جائے جو خدا کے پیغمبروں کو دیا گیا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کس کو بخشے۔ جو لوگ مجرم ہیں ضرور ان کو اللہ کے یہاں ذلت نصیب ہوگی اور سخت عذاب بھی، اس وجہ سے کہ وہ مکر کرتے تھے یعنی دھوکہ کرتے تھے۔ آیت نمبر 125 125، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کہ گمراہ کرے تو اس کے سینے کو بالکل تنگ کر دیتا ہے، جیسے اس کو آسمان میں چڑھنا پڑ رہا ہو۔ اس طرح اللہ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر بھی جو ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 126، اور یہی تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، ہم نے واضح کر دی ہے نشانیاں غور کرنے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 127 127، انہی کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس، اور وہ ان کا مددگار ہے اس عمل کے سبب جو وہ کرتے رہے۔ آیت نمبر 128 128، اور جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا، اے جنوں کے گروہ تم نے بہت سے لے لیے انسانوں میں سے، اور انسانوں میں سے ان کے ساتھی کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے کو استعمال کیا اور ہم پہنچ گئے اپنے اس وعدے کو جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ خدا کہے گا اب تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، تم ہمیشہ اس میں رہو گے مگر جو اللہ چاہے، بے شک تمہارا رب حکمت والا علم والا ہے۔ آیت نمبر 129 129، اور اسی طرح ہم ساتھ ملا دیں گے گنہگاروں کو ایک دوسرے سے بسبب ان عمل کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ آیت نمبر 130، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آئے جو تم کو میری آیتیں سناتے تھے اور تم کو اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم خود اپنے خلاف گواہ ہیں، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں رکھا، اور وہ اپنے خلاف خود گواہی دیں گے کہ بے شک ہم منکر تھے، ہم انکار کرنے والے تھے۔ آیت نمبر 131، یہ اس وجہ سے کہ تمہارا رب بستیوں کو ان کے ظلم پر اس حال میں ہلاک کرنے والا نہیں کہ وہاں کے لوگ بے خبر ہوں۔ آیت نمبر 132 132، اور ہر شخص کا درجہ ہے اس کے عمل کے لحاظ سے، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ آیت نمبر 133 133، اور تمہارا رب بے نیاز ہے، رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ لے آئے، جس طرح اس نے تم کو پیدا کیا دوسروں کی نسل سے۔ آیت نمبر 134 134، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آ کر رہے گی اور تم خدا کو عاجز نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 135 135، کہو اے لوگو تم عمل کرتے رہو اپنی جگہ پر، میں بھی عمل کر رہا ہوں، تم جلد ہی جان لوگو کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، یقیناً ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے، کبھی کامیابی نہیں پا سکتے۔ آیت نمبر 136 136، اور خدا نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے اس میں سے انہوں نے خدا کا کچھ حصہ مقرر کیا ہے، بس وہ کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کا ہے ان کے گمان کے مطابق، اور یہ حصہ ہمارے شریکوں کا ہے، پھر جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے تو وہ اللہ کو نہیں پہنچتا، اور جو حصہ اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسا برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 137 137، اور اس طرح بہت سے مشرکوں کی نظر میں ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو برباد کرے اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دے، ایک جیسا بنا دے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، بس ان کو چھوڑ دو کہ وہ اپنی افتراء میں لگے رہے۔ آیت نمبر 138 138، اور کہتے ہیں کہ جانور اور یہ کھیتی ممنوع ہے، منع ہے، انہیں کوئی نہیں کھا سکتا سوا اس کے جس کو ہم چاہے، یعنی وہ لوگ اپنے گمان کے مطابق۔ اور فلاں چوپائے ہیں کہ ان کی پیٹھ حرام کر دی گئی، اور کچھ چوپائے ہیں جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب انہوں نے اللہ پر افتراء کیا ہے۔
اللہ جلد ان کو اس افطرا کا بدلہ دے گا۔ آیت نمبر 139 139۔ اور کہتے ہیں کہ جو فلاں قسم کے جانوروں کے پیٹ میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے اور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے، اور اگر وہ مرد ہو تو اس میں سب شریک ہے۔ اللہ جلد ان کو اس کہنے کی سزا دے گا، بے شک اللہ حکمت والا علم والا ہے۔ آیت نمبر 140۔ وہ لوگ گھاٹے میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا نادانی سے بغیر کسی علم کے، اور انہوں نے اس رزق کو حرام کر لیا جو اللہ نے ان کو دیا تھا۔ اللہ پر بہتان باندھتے ہوئے وہ گمراہ ہو گئے اور ہدایت پانے والے نہ بنے۔ یہ تھا سورہ الانعام کا پارٹ نمبر 2۔ انشاءاللہ ہم اگلے پارٹ میں اس کا پارٹ نمبر 3 پڑھیں گے۔ آپ ویڈیو کو سبسکرائب کر کے رکھیے، دوسروں کو شیئر کیجیے، بیل آئیکن دبا کے رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ۔